هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ جو درس کا سلسلہ چل رہا تھا، ہم لوگوں نے شروع سے غسل کا جو طریقہ ہے اس کو، اور اسی طرح سے وضو کا جو طریقہ ہے اس کو، اور پانی کے جو احکامات ہیں اس کو، مسجد بنانے کی جو فضیلت ہے وہ، اسی طرح سے روزے کے احکامات، زکوٰۃ کے احکامات الحمدللہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ ایک مسلمان جتنی باتیں ہم لوگوں نے کئی ہفتے گزر گئے الحمدللہ، جس میں تفصیلی اعتبار سے ہر بات پر روشنی ڈالی گئی ہے، وہ انسان جو ایمان والا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، وہ ان باتوں کو جاننا اس کے لیے ضروری اور اہم، اور میں سمجھتا ہوں کہ فرض ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمام وہ چیزیں جو انسان زندگی میں اس کے پیش آتا ہے، جیسے کہ نماز ہے، غسل ہے، وضو ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب مسائل اور ان سب کے احکامات جاننا بھی اس پر ضروری ہے۔ روزے کے بارے میں اور زکوٰۃ کے بارے میں الحمدللہ تفصیلی باتیں گزر چکی ہے۔ آج کے درس میں ہم لوگ انشاءاللہ نماز کے مکمل طریقے کو جانیں گے، حدیث کی روشنی میں کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، نماز میں کیا کیا چیزیں ضروری ہے، کیونکہ عام طور پہ اچھے لوگ بھی نماز کے فرائض کو نہیں جانتے کہ نماز میں کیا چیز فرض ہے، نماز میں کیا چیز سنت ہے، نماز میں کیا چیز کرنے سے نماز ٹوٹ جاتا ہے، نماز میں اگر غلطی ہو جائے 3 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھ لے تو کیا کرنا ہے، نماز میں اگر بھول جائے کہ سجدہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو کیا کرنا ہے، نماز میں اگر بھول جائے کہ سورہ فاتحہ پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے ہیں تو اس میں کیا حکم ہے، نماز میں کوئی رکعت آگے پیچھے ہو جائے تو کس طریقے سے نماز کو ادا کیا جائے گا، کیا وہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، اس مسائل کو اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اچھے لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، دیندار سمجھتے ہیں، وہ لوگ بھی ان تمام مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں نماز کے بارے میں، جو اسلام کی اہم ترین عبادت ہے اور پلر آف اسلام، جس پر اسلام کا بنیاد کھڑا ہے، اس کو جاننا ہر ایک پر ضروری۔ اس لیے کل سے انشاءاللہ تفصیلی اعتبار سے حدیث کی روشنی میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ آج کے درس میں نماز کی اہمیت بتاؤں گا کہ نماز کتنی اہم چیز ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کیوں فرض کیا گیا، اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ جب تک کسی چیز کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی تو اس کے کام کو کرنے میں، اس چیز کو کرنے میں بھی انسان کوتاہ ہوتا ہے۔ آپ کو میں عام طور پہ ایک مثال دیا کرتا ہوں، جب کسی آدمی کو مسجد سے حی علی الصلاۃ کی آواز کان میں اس کی گونجتی ہے، آواز کان میں آتی ہے تو اس کو فرق نہیں پڑتا ہے، وہ وقت ہے تو مسجد چلا جاتا ہے، اگر وقت نہیں ہے تو اپنے کام میں لگا رہتا ہے، اگر بزی ہے تو کہتا ہے کہ بعد میں پڑھ لوں گا، اس کو اہمیت نہیں ہے۔ کیوں؟ نماز کی اہمیت اگر ہوگی تو وہ نماز کو وقت دے گا۔ اللہ کی اہمیت دل میں ہے تو نماز کی اہمیت بھی دل میں آئے گی۔ جیسے کسی پولیس اسٹیشن سے آدمی کو کوئی نوٹس آ جائے، کوئی کال آ جائے کہ آپ کو فلاں ٹائم پہ پہنچنا ہے، آدمی آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جائے گا۔ کیوں پہنچے گا؟ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کا جو پاور ہے، اس کی جو حیثیت ہے،
ان کی جو طاقت ہے انسان جانتا ہے اگر نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا۔ اب ہم لوگ نہ اللہ کی اہمیت جانتے ہیں نہ نماز کی اہمیت جانتے ہیں، جس کے وجہ سے ہمیں نماز کے اذان کو جب سنتے ہیں تو نماز کی اہمیت ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، اور اذان سن کے ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، مسجد کے قریب سے گزرتے ہیں، لیکن ہمیں وقت اگر ہے تو کبھی پڑھ لیا، اگر وقت نہیں ہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آج کے درس میں نماز کی اہمیت کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی کتنی تاکید بیان کی ہے اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ دیکھیے، نماز جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے جسے صلاح کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ صلاۃن، یعنی نماز۔ انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کے نماز کو فرض قرار دیا ہے، پڑھنا ہے 5 وقت کی نماز، اور اس کو اسلامی بنیاد، پلر آف اسلام قرار دیا۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اس کے بعد میں آپ پڑھیں گے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ۔ اسلام کی بنیاد، پورا اسلام 5 چیزوں پر کھڑا ہے، اس میں سے یہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن میں، حدیث میں نماز کی جتنی اہمیت آئی ہے کہیں پہ اس کی اہمیت اتنی نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغ السبع، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے عمر کو پہنچ جائے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو۔ ایسا حکم کسی کے بارے میں نہیں آیا، روزے کے بارے میں نہیں آیا، حج کے بارے میں نہیں آیا، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں آیا۔ زکوٰۃ، روزہ، حج، نماز سب کب فرض ہوتا ہے؟ جب بچے بالغ ہوتے ہیں، اور بچوں کی بلوغت کا عمر، لڑکے اگر ہیں تو 15 سال، لڑکیاں اگر ہیں تو 9 سال۔ اب 15 سال میں کوئی عبادت فرض ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا بچہ جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا عمر کراس کر دے، وہ 10 سال کے عمر میں پہنچ جائے، اب نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو مارو۔ دیکھو، آپ سمجھیے، اب 15 سال کی عمر میں نماز فرض ہونا ہے، اس سے کئی سال پہلے اس کا حکم دیا گیا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، نماز چھوڑنے پر ان کی پٹائی کرو، ان کو مارو۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بچوں پر محبت کرنے والے تھے، لیکن نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکیدی حکم دی۔ کیوں؟ نماز وہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑتا ہے۔ نماز میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، نماز میں انسان اللہ کے قریب ہو کر اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ اور جو آدمی نماز چھوڑتا ہے، نماز کی اہمیت اس کے اندر نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عذاب دیتے ہیں، اور آخرت میں جو عذاب ملنے والا ہے وہ تو آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کو کیا نہیں کر سکتا، برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا، آخری لمحہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، آپ واقعات پڑھیے اللہ کے نبی کے آخری عمر کے حالات، 1.5 ہفتہ 15 دن پہلے اللہ کے نبی کے اوپر جو کیفیت گزری، اللہ کے نبی بول نہیں پا رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ران پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی اندر تشریف لاتے ہیں، گھر کے اندر، ان کے ہاتھ میں مسواک ہوتا ہے، مسواک۔ اللہ کے نبی دیکھتے ہیں، ایسا دیکھتے ہیں، بولنے کی تک اللہ کے نبی کو طاقت نہیں، اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بیوی تھی، زندگی بھر ساتھ رہے، اور ہر موقع پر ایک دوسرے سے اپنے تعلق کو جوڑ کے رکھا، تو وہ بیویاں اپنے شوہر کے اشارے کو بھی سمجھ جاتی ہیں، دیکھتے ہی پہچان لی کہ اللہ کے نبی کو مسواک کی ضرورت ہے، ان سے مسواک لیا، اپنے دانت سے نرم کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کروایا۔
اللہ کے نبی پکڑے ہوئے تھے، کرنے کے بعد ہاتھ سے مسواک گر گیا، پکڑنے کی طاقت اللہ کے نبی کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ اس حال میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں کہی۔ آخری موقع تھا، بالکل اب اللہ کے نبی اس دنیا سے جانے والے ہیں، اللہ کے نبی نے دو باتیں کہی۔ ایک بات تو اللہ کے نبی نے کہا، الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے کام والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے جو بھی نچلے لوگ ہیں جو آپ کے انڈر آتے ہیں، آپ کے کام والے ہو، آپ کے کوئی بھی ہو، جو آپ ان کو کیا کر سکتے ہیں، آرڈر دے سکتے ہیں، حکم دے سکتے ہیں، کچھ بول سکتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا۔ اور اس سے پہلے کیا کہا، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کو معلوم تھا نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو آدمی نماز کو چھوڑتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ایمان کا، اگر نماز اس کے زندگی میں نہیں ہے۔ یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، نماز کا انکار کر دیتا ہے، کافر ہے وہ۔ ایسی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نماز اتنا ترک کر دے، اتنا ترک کر دے، ہماری نماز پڑھی جائے، ہمارا جنازہ مسجد میں آئے، یہ موقع نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت لینے کا نمونہ اللہ تعالیٰ بنائے کہ کتنے لوگوں کا جنازہ مسجد میں آتا ہے، زندگی میں کبھی مسجد نہیں آتے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی دنیا میں اللہ کی طرف سے سزا کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ روشنی تو دیتا ہے، اللہ رزق تو دیتا ہے، اللہ کھانا تو دیتا ہے، اللہ سب کچھ دیتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کی توفیق اگر اللہ چھین لے، ہم نماز نہیں پڑھ رہے، سمجھو ہمارے اندر نماز نہیں ہے، تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ لوگ کیا بولتے ہیں، میں نماز نہیں پڑھتا۔ تم کون پڑھنے والے ہو؟ اللہ نے تمہیں توفیق ہی نہیں دیا نماز پڑھنے کا، تمہیں اس قابل اللہ نے نہیں سمجھا کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو پاؤ، تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ تم مسجد میں آ پاؤ۔ اس لیے سب سے پہلے زندگی میں، چاہے اپنی زندگی میں ہو یا اپنے اولاد کے زندگی میں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ انہیں کیا کرو، نماز کا پابند بناؤ۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا قرآن نے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے چیپٹر نمبر 16 میں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے اللہ کے نبی آپ نماز کا حکم دیجئے اپنے فیملی والوں کو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ بھی جمے رہیے، نماز پڑھیے۔ سب سے پہلے کیا فائدہ ہوگا نماز پڑھیں گے تو، لا نسألک رزقا نحن نرزقک، دیکھو نماز جب پڑھو گے تم اور تمہاری فیملی، یہ چیزیں پڑھو گے، سب سے پہلے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ جس گھر میں نمازی ہو، جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہو، جس گھر میں بچے نماز کے پابندی ہو، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس گھر سے رزق کی تنگی کو ختم کرتے۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے، لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے۔ تم یہ سوچتے ہو کہ کام کیسے کریں گے، نماز کے ٹائمنگ میں دن میں 5 مرتبہ مسجد جائیں گے تو دکان بند کرنا پڑے گا اور بزنس ٹھپ ہو جائے گا، گراہک یا ہم جو بھی بزنس کرتے ہیں اس میں کمی آئے گی۔ اللہ کہتا ہے کہ نحن نرزقک، میں رزق دینے والا ہوں، والعاقبۃ للتقوی، اس کے ساتھ آخرت جو ہے، انجام جو ہے وہ متقیوں کا اچھا ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے نماز کی پابندی جو آدمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی تنگی کو ختم کرتے ہیں۔ اور جو آدمی نماز سے منہ موڑتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ لاکھوں کروڑوں کمائیے، آپ کتنا بھی ہاتھ پیر ماریے، آپ کا پیسہ پانی کی طرح ختم ہو جائے گا۔ کتنے لوگ شکایت کرتے ہیں، مولانا الحمدللہ تنخواہ اور سیلری تو بہت ہے لیکن پیسہ کہاں جاتا ہے معلوم نہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ آپ نماز کے پابند ہیں کہ نہیں ہیں۔
سب سے پہلے دیکھیے کہ آپ کی بیوی آپ کے بچے نماز کے پابند ہیں کیا نہیں ہیں. نہیں ہیں تو یہ آپ کے ساتھ ہونا ہی ہے اور ہوتا رہے گا. کتنا بڑا مولانا، کتنا بڑا مفتی، کتنے بڑے نیک لوگ بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کے رزق میں برکت نہیں ہوگی. آپ ہزاروں علماء کو کھانا کھلا لو، آپ ہزاروں حج کروا لو لوگوں کو، اور یہ کہنے لگ جائیں کہ آپ کے رزق میں برکت آئے گی، نہیں آئے گی. کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے، نماز سے، اللہ کے یاد سے منہ موڑتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، ہم اس کی زندگی کو جہنم بنا دیں گے، اجیرن بنا دیں گے، تنگ کر دیں گے اس کی زندگی کو. یہ ایک سزا دنیا میں اللہ تعالیٰ دیں گے. کتنا بھی ہاتھ پیر مارو، کتنا بھی کرو، آپ کا پیسہ نہیں رکے گا. بیماریوں میں اور کسی چیز میں کچھ بھی نہیں رکے گا، برکت ہی نہیں ہوگا آپ کی زندگی میں. آپ سوچئے اپنے زندگیوں میں حیا نہیں ہے. بلکہ اللہ خود کہتا ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، پریشان، ڈپریشن میں، انزائٹی اور کیا کیا چیزیں، ہمیشہ سوچ میں، فکر میں رہتا ہے. بی پی، شوگر، یہ وہ تمام چیزیں اسی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے. کیوں؟ نماز کا پابند نہیں ہے. ایک تو اللہ یہ سزا دیں گے دنیا میں، اس کی دنیا میں زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیں گے. اور دوسرا کیا ہوگا؟ یہ تو سہ لیں گے، یہ تو برداشت کر لیں گے. لیکن دوسرا جو اللہ عذاب دیں گے جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، اللہ کی پناہ، اللہ کہتے ہیں کل قیامت کے دن اس کو ہم اندھا بنا کے اٹھائیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت کے دن جب سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، یہ لوگ جو اللہ کے کلام سے، نماز سے، ذکر سے اعراض کرتے تھے، ان کو اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا. ادھر ادھر دیکھیں گے اور اللہ سے کہیں گے قال ربی لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، اللہ دنیا میں آنکھیں تھی مجھے، اللہ میرے آنکھ سلامت تھے دنیا میں، آج قیامت کے دن اٹھا رہا ہے تو ہم لوگ اندھے ہیں، کیا وجہ ہے کہ میری آنکھ کی بینائی ختم ہوئی؟ اللہ جواب دے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، میری جب آیتیں، میرا جو حکم چاہے خطبے کی شکل میں ہو، جمعہ کے خطبے کی شکل میں ہو، آج کے درس کے شکل میں ہو، یا کسی ممبر کے شکل میں ہو، کسی عالم دین نے، کسی مفتی نے، کسی شیخ نے آپ کو یہ نصیحت کی تھی نا، نماز کی پابندی کرو، بتائی تھی؟ کہا ہاں بتائی تھی. آئی تھی نشانیاں؟ ہاں آئی تھی، لیکن تم نے کیا کیا؟ فکر، ٹینشن لے لیا، دیکھا جائے گا، بعد میں پڑھیں گے، اب کیا ضرورت ہے، ابھی جوانی ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، آخر عمر میں نماز پڑھ لیں گے، یہ فکر میں تھے تم لوگ. اللہ کہتا ہے کذالک اتتک آیاتنا، ایسے ہی میری باتیں تمہارے پاس پہنچی تھی، نماز کی اہمیت تمہارے سامنے آئی تھی، نماز کی فضیلت آئی تھی، نماز کی اہمیت اللہ اور اس کے رسول کے پاس کتنی ہے وہ بھی بتا دیا گیا تھا. تم نے بھلا دیا، تم نے کہا کہ دیکھا جائے گا جو ہوگا. نسیتہا وکذالک اليوم تنسا، آج ہم بھی تم کو بھلا دیں گے. تم اندھے اٹھو، تم کیسے بھی رہو، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. جب میرے نماز سے تمہیں کوئی تعلق نہیں تھا، میرے ذکر سے، میرے کلام سے تمہیں کوئی تعلق نہیں تھا دنیا میں، وقت ملا تو کبھی دیکھ لیا. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں جو قرآن ہوتا ہے وہ رمضان میں کبھی نیچے اترتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف جمعہ میں یا عیدین میں مسجد میں جاتے ہیں. اللہ نے کہا کہ ٹھیک کر لو، یہ جزا سزا کا دن نہیں ہے، ایک دن آئے گا، اس دن ہم بدلا دیں گے، اس دن ہم پکڑیں گے. اس دن جو نماز نہیں پڑھے گا، جو کچھ ہوگا اس کا انجام اور اس کا بدلہ اس دن دیا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، اے نبی میرے بندوں کو کہو کہ جو ایمان لا چکے ہیں کہ وہ نماز کو قائم کرے، نماز پڑھے. اللہ قرآن میں کتنی جگہ نماز کے بارے میں کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اے ایمان والو نمازوں کی پابندی کرو، خاص کر کے درمیانی فجر کی نماز، عصر کی نماز، اس کی پابندی کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں کل قیامت کے دن تمہیں جنت تک پہنچائے گی. اور جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے، تو وہ برائی، گندی چیزوں میں لگ جاتا ہے.
ہمارے اخلاق بگڑتے ہیں، بولتے ہیں مولانا بچے کا اخلاق اچھا نہیں ہے، گالیاں دیتا ہے، الٹا جواب دیتا ہے، اور اسی طرح سے کیا کرتا ہے، جو من میں آئے وہ کرتا ہے۔ آج کل جو زمانہ ہے، آپ چھوٹے چھوٹے بچے سگریٹ پیتے ہیں، نشہ کی چیزیں استعمال کرتے، کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اب آپ ہر موقع پر اس بچے کے پیچھے جا سکتے ہیں؟ کیا ہر موقع پہ اس کی حفاظت آپ کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں کر سکتے۔ اگر کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ والدین ہونے کے اعتبار سے خود آپ بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ان کو نماز کا پابند بنائیے۔ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ نماز ان کو برائی اور بے حیائی سے بچائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے وعدے سے بڑھ کے کسی کا وعدہ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ وعدہ کرتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک یقیناً اللہ وعدہ کر رہا ہے۔ اللہ یقین کے ساتھ بات کر، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ضرور کہنے کی، اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ ایسے ہی کوئی بات بول دے تو وہ سچ ہے۔ اللہ لیکن کہتا ہے ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی گندی، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کتنی بے حیائی گندی چیزیں ہیں، ماں باپ روتے ہیں اللہ میرے بچے کو اس سے بچا، دلوں میں کڑتے ہیں اللہ میرا بچہ اس چیز میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ نے کہا کہ تم نماز کی ان کو پابند بناؤ۔ نماز کیا کرے گی؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تم کو بھی ان کو بھی ہر ایک کو بے حیائی سے بچائے گی۔ آج دنیا میں بے حیائی سے بڑھ کے کوئی ایک فتنہ نہیں ہے جو عام ہو چکا ہے۔ ایک اللہ نے کہا کہ بے حیائی سے بچائے گی، گندی چیزیں۔ دوسرا والمنکر، برائی، نماز پڑھنے لگ جائے گا، بچپن سے نماز کا عادی بنائیں گے، سنتوں کے عادی بنائیں گے، ہم لوگ خود بھی پڑھیں گے، ہم سے برائی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن بیان فرماتا ہے پچھلے قوم کا واقعہ، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ نیک لوگ تھے، ان کے بعد ان کے جانشین، ان کے پلیس پہ، ان کے جگہ پہ، ان کے عہدوں پہ ایسے لوگ آ گئے۔ کیسے لوگ؟ اضاعوا الصلاة، جنہوں نے نماز چھوڑ دیا۔ نماز چھوڑا تو ان کو اللہ نے عذاب کیا دی؟ واتبعوا الشہوات، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، جو چاہا کریں گے، جو منمانی، جو دل میں آیا کریں گے، چوری، ڈاکہ، زنا اور جو بھی ان کے دل میں آئے گا وہ کریں گے۔ کیوں؟ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ نماز انہوں نے چھوڑا تو انہوں نے اس کام کو شروع کر دیا، کیونکہ نماز جب آدمی کرتا ہے اس کام سے بچتا ہے، نماز جب چھوڑتا ہے سب کچھ کرے گا۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، دیکھنے کے لیے زبردست اچھا ہے، وہ سامنے ہم بول سکتے ہیں وہ برائی سے بچا ہوا ہوگا، لیکن جب برائی کا موقع آئے گا وہ اس کو برائی وہاں تک کھینچ لے جائے گی اس کو، کیونکہ نماز کے اوپر یہ وعدہ ہے، نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتا ہے۔ جب نماز چھوڑ دیں گے تو انسان بے حیائی، برائی اور جو بھی گناہ اس کے ہاتھ میں بن سکے گا وہ کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو کہا کہ تم نماز کی کیا کرو؟ پاسداری اور نماز کی حفاظت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا کہ کامیاب ہو گئے۔ آپ کسی کو کوئی کام دیتے ہیں، میں ایگزامپل دیتا ہوں، آپ نے کسی سے کہا کہ میرا ایک ٹکٹ بنوانا ہے، اڑپی سے بمبئی ایک ٹکٹ بنوانا ہے، اور وہ جواب دیتا ہے کہ ٹھیک ہے مولانا ٹکٹ بن گیا۔ ٹکٹ بنا نہیں ہے، ٹکٹ بنا نہیں ہے، ابھی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ آپ کو اعتماد دلا رہا ہے کہ آپ کا کام ہو گیا، آپ بے فکر رہیے، سمجھیے کہ ٹکٹ بن گیا۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک ایسی بات کہی ہے، کامیاب ہو گئے، جنت میں چلے گئے، جنت میں چلے گئے۔ کون جنت میں چلے گئے؟ کون ہے جو اللہ دنیا میں کہہ رہا ہے کہ قد افلح المؤمنون؟ عربی آپ لوگ جانتے نہیں ہیں، قد افلح یعنی بے شک وہ کامیاب ہو گیا، ایک ماضی کا صیغہ ہے، یہ پاسٹ کے کوئی بات کو کہنے کے لیے افلح، کامیاب ہو گیا۔ ارے کامیاب تو قیامت کے دن ہوگا،
لیکن اللہ نے کہا یقیناً، قد لگا کے ایک لفظ اللہ نے لایا، قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ کون ہے مومن؟ کس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جنہوں نے نماز میں خشوع خضوع اختیار کیا، یعنی نماز پڑھتے ہیں یاد دہانی کے ساتھ، نماز پڑھتے ہیں اللہ کے خیال کے ساتھ، نماز پڑھتے ہیں اللہ کے ڈر کے ساتھ۔ اللہ نے وعدہ کر دیا کامیاب ہو گئے، اب کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تم کامیاب ہو۔ نماز اگر صحیح نکل گیا اور ہر چیز آسان ہوتا جائے گا۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں، یہ تمام دنیا کی چیزیں، درخت ہو، پتھر ہو، مٹی ہو، پہاڑ ہو، ہر چیز اللہ کی تعریف کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، یہ کے اعتبار سے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، اللہ کہتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اور پرندے، وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، یہ ہر ایک اپنے نماز کو بھی جانتے ہیں، اپنے تسبیح کو بھی جانتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں پڑتا ہے، لیکن درخت وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، پہاڑ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، آسمان اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، نہریں اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ جو بھی دنیا میں ہے، انسان کو اللہ نے موقع دیا، تم پڑھ بھی سکتے ہو، تم پڑھے بغیر بھی رہ سکتے ہو، تم کو اختیار ہے، جنت میں جانا ہے تو کرنا ہے، نہیں جانا ہے تو تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ لیکن ان سب کو اللہ نے حکم دیا کہ تمہیں عبادت کرنا، اور وہ عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن بیان فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے؟ علماء نے بہت سارے اچھے انداز میں بتایا کہ اللہ کی تسبیح کیسے کرتی ہے، یعنی اللہ کا حکم ماننا، اطاعت کرنا، یہی اللہ کی تسبیح ہے۔ ناریل کے درخت میں کبھی پپائی لگا ہے؟ نہیں لگا۔ پپائی کے درخت میں کبھی آم لگا ہے؟ نہیں لگا۔ آم کے درخت میں کریلا لگا ہے؟ نہیں لگا۔ پپائی کے درخت کو معلوم ہے کہ اس کے درخت میں پپائی ہی اگنا ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے، وہ مان رہے ہیں اور اسی کو اگا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی ہے نا ایک تسبیح ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ ناریل کے درخت میں ناریل اگتا ہے، کبھی کوئی اور پھل نہیں اگا، اللہ کا حکم ہے تم کو ناریل اگانا ہے، اللہ کی اطاعت کر رہا ہے درخت، وہ ایک شکل ہے، دکھا رہا ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہمیں جس کے لیے پیدا کیا گیا ہم وہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ اور انسان ایک بدبخت ایسا ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ شیر کوئی ترکاری کھا رہا ہو، بکری گوشت کھا رہا ہو؟ نہیں، اس کو معلوم ہے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے۔ انسان ایک ایسا ہے کہ سب کچھ کرے گا۔ ڈاکٹر نے کہا شوگر ہے، میٹھا نہیں کھانا، کبھی کھائے گا، کہے گا رات میں 2 گولی ایکسٹرا کھا لوں گا، کبھی اپنے فطرت سے ہٹ سکتا ہے۔ لیکن دنیا میں جتنی بھی چیزیں وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وہ نماز پڑھتی ہے، لیکن انسان ایک ایسا ہے، اسے معلوم ہونے کے باوجود، اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ نماز کو چھوڑتا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے انسان کے اندر چند صفات ہیں، بری چیزیں۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جلد باز ہے، ہر کام کو جلدی کرنا چاہتا ہے، جلد باز اچھی چیز نہیں ہے، ہر کام میں جلد بازی کرتا ہے، جلدی ہو جائے جلدی ہو جائے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی برائی اسے لاحق ہوتا ہے نا، جزا فضا کرتا ہے، میں ہی ملا تھا، میرے اوپر ہی عذاب آیا، اللہ کو میں ہی ملا تھا، میرے اوپر اللہ نے مصیبت کر دی، میرے بچے کو اللہ نے بیمار کر دیا، مجھے اللہ نے بھوکا ڈال دیا، جزا فضا۔ یہ انسان کی صفت، یاد رکھو میں کیا بتا رہا ہوں، یہ ایک انسان جلد باز ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا چیپٹر نمبر 29 میں، سورہ معارج کے اندر، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے، اس کی فطرت میں ہے یہ جلد بازی۔
دوسری کیا ہے انسان کے اندر؟ اذا مسہ الشر جزوعا، جب برائی اس کو ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتا ہے تو اللہ کوئی کیا کہتا ہے؟ مورد الزام لگاتا ہے کہ اللہ کے اوپر تجھے میرا ہی بچہ ملا تھا بیمار کرنے کے لیے، ہمارے گھر میں فاقہ ہونا تھا، ہمارے ساتھ ہی یہ ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ کفریہ کلمات ہیں، جو بھی ہوتا ہے اللہ کرتا ہے، اچھا ہے الحمدللہ، نہیں ہے تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تو بہتر جانتا ہے میرے ساتھ جو کرنا ہو تو نے کیا۔ تو جب برائی لاحق ہوتی ہے انسان اللہ ہی کو کیا کرتا ہے؟ کیا بناتا ہے؟ مجرم بناتا ہے، تیرے طرف سے ہوا ہے، ہمیں ہی ملے تھے، ہمارے ساتھ ہی یہ ہو گیا، اس طرح کے جملے کہتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اللہ خیر دیتا ہے تو روک کے رکھتا ہے، دیتا نہیں، پیسہ آ گیا خرچ نہیں کرے گا، مال آ گیا خرچ نہیں کرے گا، یہ انسان کی صفت، یہ تین برائیاں۔ اللہ آگے کہتا ہے اِلَّا الْمُصَلِّينَ، نماز پڑھنے والوں کے اندر یہ برائی نہیں ہے۔ کیا دیکھو، انسان ہونے کے اعتبار سے یہ برائیاں جس کے اندر ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں ایسے ہی انسان کو پیدا کیا ہوں، لیکن نمازی کے اندر آپ یہ نہیں دیکھیں گے، وہ جلد باز نہیں ہوگا، جو صحیح طور پہ نماز پڑھتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، ایک دن پڑھا ایک ہفتہ نہیں پڑھا وہ نہیں، یا نماز پڑھ رہا ہے کچھ معلوم ہی نہیں کتنا رکعت، ایسے ہی گیا وضو کیسے ہی کیا، نل میں کھڑا ہوا ایسے پانی یہ کیا وضو کیا 2 منٹ کے اندر، وہ نہیں، پابندی سے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کے اندر یہ جو برائی انسان ہونے کے اعتبار سے اللہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اس کے اندر نہیں ہوتی۔ کتنی بڑی بات ہے، جو آدمی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی رات بھر نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اللہ قرآن میں کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا اللہ کے نبی کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں۔ رات بھر نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، پیر میں ورم آ جاتا تھا، سوج جاتا تھا۔ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نمازیں قضا ہوئی ہے، 2 نماز۔ کتنی نمازیں؟ 2 نماز۔ آپ کا دن میں 2 نماز قضا ہوگا، میرا دن میں 2 نماز قضا ہوگا، اللہ کے نبی کی زندگی میں 2 نماز، صرف 2 نماز۔ اب سوچو، قضا چھوڑے ہوئے نہیں ہیں، صرف 2 نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے گزرنے کے بعد پڑھے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے لوٹ رہے تھے، واپس آ رہے تھے، صبح کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا تھا کہ ہم لوگ تھوڑا سو جاتے ہیں، کون اٹھائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں سوتا ہوں، صحابہ بھی سو جائیں گے، فجر کی نماز کے لیے کون اٹھائے گا؟ حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اٹھاؤں گا۔ حضرت بلال بھی انتظار کر رہے تھے، ان کو آنکھ لگ گئی، وہ بھی کیسے چھوٹا دیکھیے، آنکھ لگ گئی، پھر اٹھ کے دیکھا تو نماز کا وقت ہو گیا، فجر کا وقت ہو کے اجالا ہو گیا تھا، روشن ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی فوراً اٹھے، حضرت بلال بھی اٹھے، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نکلو یہاں سے، آگے جاؤ، یہاں ہم سے نماز چوکی ہے، شیطان کی وجہ سے اس جگہ سے ہمیں یہاں اٹھ نہیں پائے، نماز یہاں چوک گیا، آگے چلو۔ پھر تھوڑی دیر آگے جا کے اللہ کے نبی نے نماز ادا کی، یہ ایک نماز۔ دوسرا، خندق کے جنگ کے موقع پر مشرکوں نے پوری طرف سے گھیر لیا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا ہے، ادھر سے ادھر سے سب لوگ 10,000 لوگ، 1-2 نہیں 10,000 لوگ مدینے کو گھیر چکے ہیں، اور مسلمانوں کے دلوں میں کیا کیفیت ہے، سورہ احزاب اٹھا کے دیکھیے۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا۔ وہ یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے اوپر چڑھ کے اوپر سے بھی لوگ آ رہے تھے، نیچے سے بھی لوگ آ رہے تھے، تمہارے دل منہ کو آ رہے تھے، ڈر کے، پریشانی میں، انسان ہونے کے اعتبار سے کیا ہوگا، دل منہ کے کلیجے منہ تک پہنچ چکے تھے ہیبت کے مارے۔ وَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور یہاں تک کہ تم نے سوچ بھی لیا، چند لوگوں نے اللہ ہے بھی نہیں، اللہ کے بارے میں بھی گمان کرنے لگے۔ ابھی آپ سوچئے 10,000 لوگ صحابہ کے اوپر چڑھاوا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، حملہ کرنے کے لیے، اور اوپر سے نیچے سے سب آ رہے ہیں، اور انسان ہونے کے اعتبار سے، فطری اعتبار سے ڈر ایسا کہ کلیجے تک منہ آ چکے ہیں ڈر کے مارے، اور لوگ یہ بھی گمان کرنے لگے اللہ کے بارے میں، کہاں ہے اللہ، کیا ابھی ہمارا کیا ہوگا۔ یہ حالت تھی جس موقع کے بیچ میں اللہ کے نبی کا عصر کا نماز چھوڑ گیا۔
اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے کبھی زندگی میں نماز قضا نہیں کی۔ اب سوچئے آپ، اللہ کے نبی کتنی نماز کی پابندی کرتے تھے، کتنی اہمیت اللہ کے نبی کے پاس نماز کی تھی۔ اگر ہمارے زندگی میں ہے، ہم نمازی ہیں، تو مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، دنیا بھی مبارک آپ کے لیے اور آخرت تو آپ کے لیے ہی ہے۔ اگر نماز نہیں ہے، سب کچھ ہے، سخی ہے، اچھا بولتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، نماز نہیں ہے تو اس کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس لیے خود بھی وقت ہو رہا ہے، خود بھی نماز کی پابندی کریں، اپنے بچوں کو بھی نماز کی پابندی کرائیں، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے، کل قیامت کے دن کس کی نماز صحیح نکل گئی، آپ دیکھتے ہیں کوشچن پیپر جب چیک ہوتا ہے تو شروع کے 2 سوالات صحیح نکلتے ہیں تو جو چیک کرنے والا ہوتا ہے پیپر کو، وہ بعد والے کو آرام سے چیک کرتا ہے، ایسے ٹک کرتا ہے، ٹھیک ہے، شروع کے 2-3 صحیح نکل گئے تو بعد میں سب کچھ صحیح نکلیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جس کی نماز کل قیامت کے دن صحیح نکل گئی، فرائض کی پوری نماز کی پابندی کرتا تھا، پھر دوسرے اعمال میں کمی کوتاہی ہو، قرآن کم پڑھتا ہو، صدقہ زکوٰۃ کم، آگے پیچھے کچھ بھی ہو، اللہ درگزر کریں گے۔ اگر نماز خراب نکل گیا پھر سمجھو کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ابھی۔ تو اس لیے خود بھی نماز کی پابندی کرے اور اپنے بچوں کو بھی نماز کی پابندی کرائیں۔ یہ کرانے کے لیے نماز کے پورے طریقے کو جاننا ضروری ہے۔ ہمارے نماز میں جان کیوں نہیں ہے؟ ہم کو نماز کا طریقہ ہی نہیں معلوم، یہ رکعت باندھ لیے، رکوع کیے، سجدہ کیے، یہ نماز نہیں ہے۔ نماز میں فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، ارکان ہیں، وہ سب کو جان کے پھر کبھی اللہ اکبر کرو تو آپ کے دل میں ٹھنڈے پانی کی طرح سے جو محسوس ہوتا ہے، انسان جب پانی پیتا ہے تو پورا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جب اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی محبت آپ کے دل میں اترے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ آگے کی درس کل کے دن پڑھیں گے۔ یہاں یہ ایک حدیث کا ٹکڑا آیا تھا، وہ ایک بات رہ گئی تو میں بتا دیتا ہوں کہ جو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ بچے جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو نماز کا حکم دو، 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ اس کے ساتھ ایک لفظ ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اکثر لوگ جانتے نہیں، میرے ذہن میں آ گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بچوں کے بستر کو الگ کر دو، 10 سال کی عمر کے بعد بچوں کے بستر کو الگ کر دو۔ آپ کے 4 بیٹیاں ہیں، آپ کے 4 بیٹے ہیں، 10 سال کی عمر کے بعد ان کے بستر الگ، ان کا تکیہ الگ، ان کا بچھونا، یہ جو اوڑھ کے سوتے ہیں نا، وہ الگ کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھیے۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے، ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ جب بچے 7-8 سال تک ہیں، بہتر ہے کہ اس سے پہلے ہی ان کے لیے الگ سے تکیہ، بیٹا ہے 3 بچے ہیں، بیٹے ہی ہیں، ان کے 3 بچوں کے بیٹوں کے الگ الگ تکیے، ان کا جو اوڑھنا ہے وہ الگ، یہ اس پہ سوتے ہیں کوئی فرق نہیں۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں بورا جو ہوتا ہے یا ایک کوئی چادر ہوتا ہے، اس میں ادھر بچے سو رہے ہیں، لیکن یہ اوڑھنے میں نہیں، ان کے بستر کو الگ کر دو۔ یہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے اور یہ اخلاق کے زیادہ قریب ہے۔ اس عمر میں بچوں کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ بچے جو ہے نا بڑے ہونے لگتے ہیں، بچوں کی فطرت میں، خیالات میں چند چیزیں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی وہ نبی تھے جو قیامت تک کے آنے والے تھے۔ آج سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے ذہن میں بھی غلط خیالات آتے ہیں اور ان کی عمر کیا ہے؟ وہی 7, 8, 9 سال میں وہ خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے کہہ دیا جب بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے بستر کو الگ کر دو۔ بچوں کا تو کرنا ہی ہے، اگر بہن بھائی وغیرہ ہیں تو یقینی طور پر 100% کسی بھی صورت میں بچوں کو بہن کو بھائی کے ساتھ، بھائی کو بہن کے ساتھ ایک بستر میں نہیں سلانا چاہیے۔ یہ ایک الگ مسئلہ تھا جو اکثر لوگ نہیں کہتے ہیں، اس کو جان لینا چاہیے۔ اسی حدیث میں ٹکڑا ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا بچوں کے بستر کو بھی الگ کر دو۔ بس اس کے بعد انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔